ناظرین، آج ہم ایک ایسے ہی بہادر بے خوف جنگجو کی بات کریں گے جس نے چھوٹی سی عمر میں ہی جنگوں میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا۔ یہ بہادر جنگجو آٹمن ایمپائر کے بانی عثمان غازی کا بھتیجا تھا جس کا نام بایوجا تھا۔ آج ہم بتائیں گے اس بہادر سپاہی کے بارے میں کہ یہ کس کا بیٹا تھا اور اس کا عثمانی تاریخ میں کیا کردار رہا۔ سلطنت عثمانیہ میں اس کردار کی کیا اہمیت تھی اور اس کی شہادت کیسے ہوئی۔ لیکن اگر اس سے پہلے آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کیجئے۔ دوستو، ترکی کا مشہور ڈرامہ کرلوش عثمان اپنے ایکشن اور اپنی کہانی کی بدولت بہت ہی زیادہ مقبول ہو رہا ہے اور اس کے دیکھنے والوں میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ کرلوش عثمان ڈرامہ دیکھنے والے اس بہادر کے نام سے بخوبی واقف ہوں گے کیونکہ کرلوش عثمان میں اس کردار کی انٹری ہو گئی ہے۔ بایوجا ارطغرل غازی کے دوسرے بیٹے جن کا نام ساوچی بے تھا اس کی اولاد میں سے ہے۔ تاریخ میں ساوچی کی شادی کوتلومل سے ہوئی جن سے ان کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی پیدا ہوئی۔ بایوجا اس کا بڑا بیٹا تھا۔ بایوجا 1268 عیسوی میں دومانک میں پیدا ہوئے۔ تاریخ میں بتایا جاتا ہے کہ ساوچی بے بہت ہی ذہین شخص تھے۔ ان کا زیادہ تر وقت علم حاصل کرنے میں ہی صرف ہوا۔ اسی طرح ساوچی بے نے اپنے بچوں کو تعلیم دینے پر زیادہ توجہ دی۔ بایوجا بھی اپنے والد کی طرح بہت ہی ذہین طالب علم تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک بہادر جنگجو بھی تھا۔ وہ دن کی روشنی میں کتابیں پڑھتا اور رات کے اجالے میں ہتھیار اٹھاتا تھا۔ بایوجا ایک سپاہی بننا چاہتا تھا اور خاص طور پر اپنے چچا عثمان غازی کی طرح بننا چاہتا تھا۔ بایوجا 16 برس کے تھے جب انہوں نے اپنے والدین سے کہا کہ اس کو جنگوں میں حصہ لینے کی اجازت دی جائے، جس پر ساوچی بے نے اسے یہ کہا کہ تم ابھی بہت چھوٹے ہو۔ لیکن اس بہادر کا خون آگ کی طرح جل رہا تھا۔ وہ عثمان غازی کے ساتھ جنگوں میں حصہ لینے کے لیے اس قدر پرجوش تھا کہ اکثر اوقات وہ قبیلے میں تیر اندازی کر کے اپنا دل بہلا لیتا تھا۔ ناظرین، یاد رہے 1286 عیسوی کی بات ہے جب عثمان غازی چاروں طرف سے بازنطینی اور صلیبیوں میں گھرے ہوئے تھے اور ہر دن ان کے لیے آزمائش کا دن تھا۔ ایناگول کی فتح سے پہلے اس علاقے پر بازنطینیوں کی حکومت تھی اور سلجوق سلطنت کے سلطان علاؤ الدین کیقوباد نے سوغوت اور اس کے ارد گرد کا علاقہ ارطغرل غازی کو دے دیا۔ ارطغرل غازی نے اپنی عقل مندی سے آس پاس کے یونانیوں کے ساتھ اپنے تعلقات اچھے بنائے ہوئے تھے۔ اسی وجہ سے اس نے اپنے قبیلے کو معاشی طور پر بہتر بنایا ہوا تھا۔ ارطغرل غازی کی وفات کے بعد عثمان غازی کے حصے میں سرداری آئی اور عثمان غازی کو بازنطینیوں سے لڑوانے والا ایناگول کا گورنر آیا نیکولا تھا۔ آیا نیکولا نے راستوں پر مشکلات کھڑی کرنا شروع کر دی، جن راستوں پر سے گزر کر سوغوت سے دومانیش جایا جاتا تھا۔ اس نے بازنطینیوں کے ساتھ مل کر عثمان غازی کے خلاف ایک فوج کھڑی کی، جس پر عثمان غازی کو بہت غصہ آیا۔ عثمان غازی نے قبیلے کے تمام جنگجو اکٹھا کیے اور انہیں بازنطینیوں کے خلاف لڑنے کی تربیت دی۔ ان جنگجوؤں میں ساوچی بے کا بیٹا بایوجا بھی شامل تھا۔ عثمان غازی نے 3 سرحدی کمانڈر تیار کیے اور ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ سرحدوں کی حفاظت کریں گے اور کسی فوج کے حملے سے پہلے ہی باقاعدہ یہ فوج پہلے حملہ کر دے گی۔ یہ فوجیں تشکیل دینا انتہائی لازم تھا کیونکہ کائی قبیلہ انتہائی خطرناک جگہ پر موجود تھا۔ ایک دن آیا نیکولا کو مخبروں نے خبر دی کہ عثمان غازی اپنے جان بازوں کے ساتھ اینجلا کوما نامی ایک علاقے پر حملہ کرنے جا رہا ہے۔ آیا نیکولا نے عثمان غازی کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا اور ان کے راستے آرمینیا کے راستے گھات لگا کر بیٹھ گیا۔ دوسری طرف عثمان غازی اپنے 70 آدمیوں کے ساتھ نکل رہے تھے۔ اس فوج میں بایوجا بھی شامل تھے۔
عثمان غازی اسے ساتھ تو لے کر نہیں جانا چاہتے تھے، لیکن بایوجا کے پر اصرار زور پر عثمان غازی نے اسے اپنے ساتھ آنے دیا۔ ناظرین کو یہ بات پھر سے بتاتے چلیں کہ اس وقت اس بہادر سپاہی کی عمر صرف 16 برس تھی۔ اس کا عالم اسلام کے لیے لڑنے کا جذبہ لاجواب تھا۔ یہ واقعہ 1284 عیسوی کا ہے۔ عثمان غازی موسم بہار میں 70 جانبازوں کے ساتھ اینجلا کوما کی طرف نکلے، جہاں راستے میں ایناگول کا کمانڈر آیا نکولا بازنطینی فوج کے ساتھ راستے میں گھات لگائے بیٹھا تھا۔ عثمان غازی کی فوج بازنطینی فوج کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھی، جس کے نتیجے میں عثمان غازی کو اس جنگ میں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اسی جنگ کے دوران عثمان غازی کا بھتیجا بایوجا بازنطینیوں کے خلاف بہادری سے لڑتا لڑتا شہید ہو گیا۔ بایوجا دراصل عثمان غازی کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہوئے۔ بازنطینی فوج نے عثمان غازی پر تیر چلایا، جس پر بایوجا عثمان غازی کے سامنے آ گئے اور وہ تیر بایوجا کو جا لگا۔ اس طرح یہ نو عمر 16 سالہ جو کہ اپنی جوانی کو بھی نہیں پہنچا تھا شہید ہو گیا۔ اس بہادر کی قبر حمزہ بے نامی جگہ پر ہے۔ ناظرین، بایوجا کا اس 70 سپاہیوں کی فوج میں شامل ہونا اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ بایوجا اپنے چچا عثمان کی طرح کارا تھا۔ کارا کا مطلب ہے بہادر، اور اسی وجہ سے بایوجا کو یہ خطاب ملا۔ ارطغرل غازی کی وفات کے بعد عثمان غازی کے خاندان میں سے شہید ہونے والے یہ پہلے شہید ہیں جو کہ بازنطینیوں سے لڑتے لڑتے شہید ہوئے۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔